नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरत अल बकरा का दूसरा रुकू स्टार्ट कर रहे हैं, यानी आयत नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आयत नंबर 20 तक पढ़ेंगे। सूरत अल बकरा का पहले रुकू में हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला ने मुत्तकीन का जिक्र किया कि मुत्तकीन कौन लोग हैं, उनकी सिफ़ात बयान की और बताया कि ये लोग फलाह पाने वाले हैं। उसके बाद सरीहन जो काफिर लोग हैं, जो अल्लाह का इनकार करने वाले हैं, उनका जिक्र किया। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो सरी काफिर हैं, जो सरी वाज़ेह तौर पर इनकार करते हैं अल्लाह का, उनका जिक्र किया अल्लाह ने और बताया कि वो लोग जो हैं वो बराबर है कि आप उन्हें डराएं या ना डराएं। अल्लाह ने उन्हें अल्लाह ने भी उन्हें छोड़ दिया, उनकी आंखों पर, उनके दिलों पर पर्दे हैं और वो लोग ईमान नहीं लाएंगे, उनके लिए अज़ाब बड़ा है। अब एक तीसरी किस्म जो है वो अल्लाह ताला ने उसका बयान किया। तीसरी किस्म जो है वो ये है कि एक तो बिल्कुल मानने वाले हैं, एक बिल्कुल नहीं मानने वाले। अब जब तक मक्का में हैं तब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं दोनों लोगों के साथ हैं, यानी एक ना मानने वालों के साथ और एक मानने वालों के साथ। और जब मदीना में तशरीफ़ ले गया तो मदीना में उस वक़्त जिस तरह से सरदार चुना जाना था मदीना का, और मदीना का सरदार बनाया जाना था अब्दुल्ला बिन उबई नाम के एक सरदार को। अब अब्दुल्ला बिन उबई का मुकम्मल तौर पर मतलब वो था कि यही मदीना का सरदार बनेगा और पूरी तैयारियां हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। अब क्या हुआ कि वहाँ पे मदीना में जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हुई और ये लोग जो हैं ये तो मतलब जोक लोग जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ईमान कबूल करने लगे। और जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मकबूलियत में इजाफा होता गया, अब इसको समझ नहीं आई कि ये क्या करे। अब इन्होंने एक ग्रुप बना लिया, यानी अब्दुल्ला बिन उबई और इसके साथ और कुछ मुनाफिक थे जो यहूदी थे मज़हब के लिहाज से। इन्होंने एक ग्रुप बना लिया और इस ग्रुप के तहत इन्होंने क्या किया कि आप जितने भी लोग इकट्ठे थे, जैसे इन्होंने अपना आपस में डिसाइड कर लिया, रातों को मशवरे करते थे और खुफिया मशवरे करते थे और इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करते थे कि हम ज़ाहिरी तौर पर तो ईमान ले आते हैं। अब लोग इन्हें अहले किताब कहते थे, तो अहले किताब होने की वजह से इनकी दुनिया में ज़रा ज़्यादा वो थी कि ये इन लोगों को बहुत ज़्यादा अक्लमंद और धना समझा जाता था और ये समझा जाता था कि ये अपने दीन में बहुत आगे हैं, ये अक्लमंद और समझदार लोग हैं। अब क्या हुआ कि जिस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यानी ईमान मुसलमान लोग उनके हाथ पर होने लगे और लगातार लोग जोक दर जोक मुसलमान हो रहे थे, तो इन लोगों ने ये आपस में साजिश की कि हम ईमान ले आते हैं, चूँकि ये हमारे ही बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं, हमारे ही बैतुल मुक़द्दस की तरह जो दीन जो है वो तकरीबन मिलता जुलता है, तो हम भी इसी तरह इनके दरमियान रहकर इनकी जड़ें काटेंगे और क्या होगा कि हम इनसे चंद ही दिनों में इनको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। अब इन लोगों ने इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करने के लिए इस्लाम के अंदर घुस के, यानी मुसलमानों के अंदर घुस के साजिश करने को ज़्यादा मुनासिब समझा, इसलिए ये ईमान ले आए। अब ये वो लोग हैं जो कहते तो हैं कि हम ईमान वाले हैं, लेकिन ईमान वाले नहीं हैं। अब उनका तारुफ अल्लाह ताला ने करवाया, वमिनन नासी मन यकूलू, और लोगों में से मन जो कोई यकूलू वो कहता है, आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी और यौम आखिरत पर। यानी जो लोग कहती हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, वमा हुम और नहीं वो, बेमुमिनीन ईमान लाने वाले, यानी अल्लाह की तरफ से वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि यानी अलामत उनकी ये थी कि ज़बान से तो वो इस्लाम का इकरार कर रहे हैं, लेकिन दिलों से इस्लाम को नहीं मान रहे और दिल से ना मानने की वजह से अपने दिल में उन्होंने कुफर रखा हुआ है और उस कुफर को वो ज़्यादा इख्तियार किए हुए हैं बनिस्बत इस्लाम के। जो खादिऊन अल्लाह, वो धोखा देते हैं अल्लाह को। खदा धोखे का रूट वर्ड है, खा दाल आई,
یعنی اللہ فرماتا ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو جو آمنو ایمان والے ہیں، وما اور نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر انفسہم اپنے آپ کو، وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو ہی نہیں بلکہ یہ اللہ کو بھی سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، حالانکہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ تمہارے حال، تمہارے ماضی، تمہارے مستقبل، ہر چیز کو تم سے بہتر جانتا ہے۔ یعنی وہ لمحے جو آنے والے ہیں ہمیں ان کے بارے میں نہیں پتا، لیکن میرا رب جو ہے وہ ان کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ اب یہ چونکہ یہودی تھے، اہل کتاب تھے، توریت ان پہ اتری تھی، اور لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اور اپنے اسی کلمے سے انکار کر دیا۔ یعنی جانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، جانتے تھے کہ وہ تمام قدرت کا مالک ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دھوکہ دے سکتے ہیں، ہمیں وہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہی سب سے بڑی غلط فہمی تھی ان کی، اور اللہ نے ان کے اس طرز عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کے سامنے کر دیا۔ چونکہ نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور جتنی محبت میں وہ مسلمان ہوتے تھے، جتنی زیادہ اپنی محبت وہ رکھتے تھے، تو انہوں نے اپنی روحانی امراض پہ قابو پایا ہوا تھا۔ یعنی غیبت نہیں کرتے تھے، چغلی نہیں کرتے تھے، کسی کے لیے دل میں بدگمانی نہیں رکھتے تھے۔ اب اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ والے سے برا گمان رکھتے ہوئے وہ کہیں کہ یہ منافق ہے، یہ مسلمان نہیں ہے؟ تو اس لیے وہ سب کے بارے میں اچھا گمان رکھتے تھے، لیکن اللہ انہی میں چھپے ہوئے ان کے دشمنوں کو ان کو بتانا چاہتا تھا کہ تمہیں میں چھپ کر یہ تمہارے خلاف کیا دشمنی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح آیات بھیج دی تاکہ ان کو سب باتوں کی سمجھ آ جائے۔ اب اللہ فرماتا ہے فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرضٌ بیماری ہے، فزادہ پس زیادہ کر دی، ہم ان کی اللہ نے مرضاً بیماری، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم عذاب دردناک ہے، بیما اس لیے کانو تھے وہ یکذبون جھوٹ بولتے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک انسان یعنی جسمانی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ بیماری جو ہے اکثر یہ ہوتا ہے اس کے لیے عبرت کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ یعنی آپ کو کوئی بیماری ہوئی، آپ کے ملنے جلنے والوں نے، محبت کرنے والوں نے آپ کا بہت خیال رکھا، آپ کو فوراً احساس ہوتا ہے کہ نہیں میرے بچوں نے یا میرے گھر والوں نے یا میرے ملنے جلنے والوں نے آ کے بار بار مجھے پوچھا، ہمارا خیال کیا، مجھے میڈیسن لے کے دی، یا جو بھی جس بھی طرح سے وہ خدمت کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بیماری ان کے لیے عبرت کا وسیلہ بن جاتی ہے، یعنی وہ اللہ کی طرف واپس لوٹ آتے ہیں، اپنی اس بیماری کو اپنے لیے سبق سمجھتے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ اب ایک ہوتی ہے روحانی امراض، روحانی امراض کو اگر بڑھا دیا جائے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بیماری ان کے لیے عذاب کا باعث بن جاتی ہے۔ یعنی جسے غیبت کرنے کی عادت ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، جیسے برائی کرنے کی عادت ہے، کسی کے خلاف بدگمانی رکھنے کی عادت ہے، کسی کے لیے برا سوچنے کی عادت ہے، کسی کے ساتھ پیٹھ پیچھے وار کرنے کی عادت ہے۔ تو اگر ایسی عادتیں ہیں جس میں وہ مبتلا ہے تو یہ بیماریاں ان کی اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک وہ ان پر قابو نہ پائے، جب تک کہ اس کے ایمان جو ہے اس کے دل میں خالص نہ ہو۔ تکبر کی بیماری ہے، اسی طرح اور کئی بیماریاں ہیں، جو حسد کرنے کی بیماری ہے، یعنی خواہ مخواہ لوگوں سے جیلسی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری بیماریاں جو ہیں یہ آپ کو اندر سے بے سکون کرتی۔ آج ہماری بے سکونی کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتے ہیں، جو آگے نکل رہا ہے اس سے ہم حسد کرتے ہیں۔ تو یہ ساری بیماریاں جو ہیں وہ ہمارے لیے بے سکونی کا باعث بنتی ہیں، جو روحانی امراض ہوتے ہیں۔ جو جسمانی امراض ہوتے ہیں وہ تو پھر بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن روحانی امراض کا علاج جو ہے اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ ہم اپنے گناہوں کی خود اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگیں اور اس پر قابو نہ پانے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ان کی یہ بیماری بڑھا دیتا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ ان کی برائی چاہتا ہے، بلکہ اس لیے کہ ان کے دلوں کا کفر، ان کے دلوں کا نفاق ختم نہیں ہوتا۔ نفاق کہتے ہیں یعنی منافق جو ہے وہ لفظ نفق سے نکلا ہے، نون فا قاف، نافقہ۔ نافقہ کا مطلب ہے سرنگ،
یعنی ایسی سرنگ جس کے جو خفیہ ایک راستہ ہو جہاں سے وہ کوئی بھاگ سکے، یعنی خفیہ چالیں چلنے والے یہ جنگلی جانور یا کوئی ایسے وہ وہاں سے بھاگ سکے۔ تو وہ نفق جو ہے یہ ان کے دلوں کی وہ مطلب وہ بیماریاں ہیں جن سے یہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے، چالیں چلتے تھے، اور پھر یہ مطلب خفیہ راستوں کے ذریعے بھاگ جاتے تھے اور خفیہ چالیں چلتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے لَهُمْ ان سے لا نہ تفسدوا تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، قالو کہتے ہیں انما نحن سوائے اس کے نہیں کہ ہم تو مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، الا خبردار رہو، انہم بے شک وہ ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں، ولیکن لا اور لیکن نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ کرو زمین میں، تو کہتے ہیں کہ سوائے اس کے نہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے خبردار رہو، بے شک وہ وہی فسادی ہیں لیکن نہیں شعور رکھتے۔ اب کیا ہے کہ یہ بدترین چال تھی ان کی کہ قانون الہی کے علاوہ کسی اور غلط طریقے پر قائم رہنا، اللہ تعالیٰ کے ہاں یعنی اللہ تعالیٰ کے کاموں میں بدنظمی پیدا کرنا، فساد پیدا کرنا، خواہ مخواہ کی لڑائی کرنا، یعنی اپنے طرز عمل سے ایک اچھی خاصی ہوتی بات کو خرابی کی طرف لے جانا۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے درمیان تھیں، یعنی یہ یہاں سے جاتے تھے اور ابو سفیان اور جو بھی ابو جہل اور جو لوگ مطلب اسلام کے خلاف تھے مکہ میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ سے آئے تھے، تو یہ مکہ میں جا کر ان سے کہتے تھے کہ تم باہر سے حملہ کرو، ہم اندر سے حملہ کریں گے۔ تو اس طرح کی جو چالیں چلتے تھے جن سے فساد پیدا ہوتا تھا، شر پیدا ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اس طرح کا فساد نہ کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، یعنی ہم فساد نہیں کر رہے، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ تو خبردار رہو، بے شک یہی فسادی لوگ ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ لیکن نہیں وہ شعور رکھتے، یعنی انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، انہیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے، اس بات سے اپنے آپ کو منا نہیں پاتے، یعنی شر ان کے اوپر اتنا زیادہ آ چکا ہے کہ اس شر سے وہ باہر نہیں نکل پاتے اور اپنی منافقانہ طرز عمل کو، اس روش کو چھوڑ نہیں پاتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے کہ اگر یہ اسلام قبول کر لیں تو ان کے دل بھی مطمئن ہو جائیں اور ان کے لیے آسانی ہو آگے بھی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اپنی چالوں سے باز نہیں آتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سے آمنو ایمان لے آؤ، کما جیسا کہ آمن الناس ایمان لائے لوگ، قالو کہتے ہیں آ کیا نؤمنو ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف لوگ، الا خبردار رہو، انہم بے شک وہ ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ لیکن نہیں وہ جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ جیسا کہ ایمان لائے لوگ، اب کیا ہے کہ ان کو یہ طرز عمل اختیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے ہیں اس طرح تم ایمان لے آؤ۔ اب کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دنیا کی محبت رکھنے والا عام آدمی جو ہے، منافق آدمی جو ہے، جس کے دل میں اسلام اس طرح گھر ہی نہیں کر پایا، وہ ابو بکر یا عمر بن جائے؟ کیونکہ حضرت عمر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کا آدھا سامان لے آیا ہوں، حضرت ابو بکر آتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے گھر کا پورا سامان لے آیا ہوں، اور سب کچھ لا کر ڈھیر کر دیتے ہیں جہاد میں اور دوسرے کاموں میں، یعنی جتنی بھی اسلام کی ترقی کے راستے میں کام آتے ہیں سب کے لیے وہ اپنا سب کچھ لا کر اپنے نبی کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے آپ کے لیے، اور آپ اسلام کو ترقی دینے کے لیے جو کام ہو سکتا ہے وہ کریں۔ اب یہ تو دنیا سے محبت کرنے والے لوگ تھے، اور یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ان جیسا ایمان لے آئیں؟ تو اس لیے یہ کہنے لگے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم ایسا ایمان لائیں جیسے کہ ایمان لائے بے وقوف لوگ؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو خبردار رہو، بے شک یہ خود ہی بے وقوف ہیں، یعنی انہیں نہیں پتا کہ جو وہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں وہاں وہ کتنا بڑا درجہ پا رہے ہیں اللہ کے پاس۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ خود ہی بے وقوف ہیں، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ لیکن نہیں وہ جانتے۔
व इज़ा और जब लकुल्लज़ीना मुलाकात करते हैं अल्लाज़ीना उन लोगों से आमनु जो ईमान वाले हैं कालू कहते हैं आमन्ना हम ईमान लाए। व इज़ा और जब खलौ अकेले होते हैं, तखलिया से लफ्ज़ है, खलौ अकेले होते हैं इला तरफ शयातीनहिम अपने शैतान दोस्तों के, कालो कहते हैं इन्ना बेशक हम माअकुम साथ तुम्हारे हैं, इन्ना मा सवाए इसके नहीं, नानू हम तो मुस्तहज़िऊन इस्तेहज़ा कर रहे थे या मजाक उड़ा रहे थे। अल्लाहु यस्तहज़िउ अल्लाह वो मजाक करता है बिहिम साथ उनके, व यमुद्दुहुम और वो ढील दे देता है उनको, फी तुग़यानिहिम अपनी ही सरकशी में, या महून वो अंधे हो रहे हैं। अब अल्लाह फरमाता है कि जब मिलते हैं उन लोगों से जो ईमान वाले हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए। हज़रत अबू बकर सदीक, हज़रत अली और हज़रत उमर गुजर रहे थे। अब अब्दुल्ला बिन उबई अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। अब इसने देखा और हज़रत अबू बकर सदीक की बहुत तारीफ़ की, हज़रत उमर की बहुत तारीफ़ की, हज़रत अली की बहुत तारीफ़ की कि आप जैसे सहाबा हैं और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने नज़दीक हैं, और हम दुआ करते हैं कि हमें भी ये दर्जा नसीब हो, ये हो वो हो, इस तरह से बहुत सारी तारीफ़ें की। तो हज़रत उमर ने उसे फरमाया कि बाज आ जाओ, तुम अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ। ये कहकर वो तो आगे चले गए। तो अब ये इसके दोस्त जो थे वो कहने लगे कि क्या वाकई तुम ईमान ले आए हो, क्या वाकई तुम ईमान ले आए हो, और अगर ईमान ले आए हो तो क्या वाकई मतलब यानी तुमने जिस तरह उनकी तारीफ़ की तो क्या वाकई तुम उनको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करने लग गए हो, तो इसका मतलब है कि तुम कहीं ना कहीं ईमान तुम्हारे दिल के अंदर है। तो उस पर वो कहने लगा कि परेशान नहीं हो, बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तो उनका मजाक उड़ा रहा था। तो अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह मजाक उड़ाता है इनका और वो ढील दे देता है इनको इनकी सरकशी में, यानी जितने ज़्यादा ये सरकश होते जा रहे हैं उतनी ही अल्लाह की तरफ से ढील मिलती जा रही है और इनके लिए अच्छाइयाँ और आसानियाँ आती जा रही हैं दुनियावी तौर पर। अब जब दुनियावी तौर पर आसानियाँ और अच्छाइयाँ आती हैं तो ये समझते हैं कि हम जैसा तो अच्छा कोई नहीं। अब हमें जो कुछ अल्लाह ताला दे रहा है वो अल्लाह का फ़र्ज़ है कि हमें देता रहे और हमारा हक़ है कि हमें मिलता रहे। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये अपनी ही सरकशी में अंधे हो रहे हैं और इनको मतलब जब इनकी रस्सी खींची जाएगी तब इन्हें पता लगेगा। उलाइकल्लज़ीना यही वो लोग हैं जो अश्तरौ ख़रीदते हैं अज़्ज़लालता गुमराही बिलहुदा बदले हदायत के, फमा रबिहत पस नहीं फ़ायदा देगी तिजारतुहुम उनकी तिजारत उनको, वमा कानू और नहीं होंगे वो मुहतदीन हदायत पाने वाले। अब अल्लाह ताला फरमाता है यही वो लोग हैं जिन्होंने ख़रीद ली गुमराही बदले हदायत के, यानी गुमराही ले ली हदायत दे दी। अब अगर आप एक कोई चीज़ लेने जाती हैं बाज़ार, यानी मार्केट जाती हैं और आप एक सूट लेती हैं, एक सूट आपने लिया 4000 का। अब 4000 देकर आप सूट लेके आई, घर वापस आई तो उस पे जगह जगह सुराख हुए थे या उसका कपड़ा कहीं से ख़राब था या कुछ भी ऐसा था, तो आपको दुख होगा कि मैंने कितने घाटे का सौदा किया। लेकिन हम अपने दुनिया में आकर अपने उस घाटे को भूल जाते हैं जो ईमानी तौर पर हमें मिल रहा होता है। ये वो घाटा जो ज़ाहिरी तौर पर मिल रहा है, दुनियावी तौर पे मिल रहा है, ये थोड़े दिनों बाद अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया भी है तो थोड़े दिनों बाद अल्लाह ताला उसको किसी और सूरत आपको लौटा देगा। लेकिन ईमान वो वाहिद चीज़ है जिसकी हिफाजत के लिए हमें परेशान होना चाहिए। लेकिन क्या है कि हम क्या करते हैं कि कहीं से भी इधर उधर से हमें कोई एक छोटी सी चीज़ मिल जाती है। अगर हम कहते हैं कि आए कुरान पाक पढ़ें, समझें, सुनें और अमल करें, तो हमें अक्सर ये जवाब मिलता है कि जब तक पता नहीं है तब तक अल्लाह के यहाँ कोई पकड़ नहीं है, और जब पता लग जाएगा तो अल्लाह के यहाँ से पकड़ होगी, इसलिए हम कुरान पाक की तरफ नहीं आते। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास, मतलब हालांकि फिंगर टिप्स पे आपके कुरान पाक आपको मिल रहा है, तो आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप 24 घंटे में से 20 मिनट अपने लिए निकाल लें या 30 मिनट अपने लिए निकाल लें। तो सोचें कि वो 30 मिनट आपके पूरे के पूरे उस पे हावी हो जाएंगे, 24 घंटों पे हावी हो जाएंगे। इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम,
بس یاد کرو مجھے، میں یاد کروں گا تمہیں۔ تو جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم مجھے مجلس میں یاد کرتے ہو تو میں تمہیں مجلس میں یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں، اور جب تم مجھے تنہا یاد کرتے ہو تو میں تنہا تمہیں یاد کرتا ہوں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ کہے اور وہ نہ کرے؟ اس کی کوئی بھی چیز جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سب سے خوبصورت چیز ہے، سب سے خوبصورت بات ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے رہیں، اپنے رب کی طرف لوٹتے رہیں، اپنے رب کی طرف ہی رجوع کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی بدلے ہدایت کے۔ اب جیسے آپ ایک سوٹ لے کر آئیں، وہ خراب نکلا تو آپ کو لگا کہ آپ نے گھاٹے کا سودا کیا، لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں لگ ہی نہیں سکتا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا، کیونکہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہی نہیں۔ اگر ہم سمجھ کے پڑھ لیں تو ہم اس زندگی پر افسوس کریں جو زندگی پچھلی گزر چکی ہے، اور اس زندگی کی طرف جائیں کہ جہاں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا رب ہمیں کیا کیا کہہ رہا ہے اور ہم اس کی طرف پلٹ آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی گھاٹے کا سودا مت کرو، یعنی جو ہدایت دے دیتے ہیں گمراہی لے لیتے ہیں، فما ربحت تجارتہم، پس نہیں فائدہ دے گی تجارت ان کی، وما کانوا مہتدین، اور نہیں ہیں وہ ہدایت پانے والے، یعنی وہ اللہ کی طرف سے ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ مثلہم، مثال ان کی، کمثل الذی، جیسے کہ مثال، استوقد نارا، جلائے آگ، فلما، پس جب، اضاءت، روشن ہو جائے، ماحولہ، ماحول اس کا، ذہب اللہ، چھین لے اللہ، بنورہم، ان کی روشنی، وترکہم، اور چھوڑ دے ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، نہیں وہ دیکھ پاتے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ مثال ان کی ایسے ہی ہے جیسے کہ، یعنی منافقوں کی مثال اللہ دے رہا ہے۔ یہ پہلی مثال اللہ نے دی ہے۔ پہلی مثال اللہ تعالیٰ اس طرح دے رہا ہے کہ منافقوں کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک شخص ہو، وہ آگ جلائے، یعنی آگ جلائے، اس کا ماحول روشن ہو جائے۔ جیسے آپ کمرے میں آتے ہیں، کمرے میں آ کر آپ سب سے پہلے لائٹ جلاتے ہیں، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے صوفہ کہاں پڑا ہے، بستر بیڈ کہاں ہے، کوئی راستے میں کوئی چیز تو نہیں ہے، تو آپ ٹکرانے سے بچ جاتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مثال ان کی بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ جلائیں آگ، یعنی آگ جلا لیں، فلما، پس جب، اضاءت، روشن ہو جائے، ماحولہ، ماحول اس کا، یعنی ارد گرد روشن ہو گیا، آپ کو پتہ لگ گیا کہ آپ نے مطلب لائٹ جلائی، آپ کو پتہ لگ گیا کہ ارد گرد کیا پڑا ہے، تو آپ ٹھوکر لگنے سے بچ گئے۔ ذہب اللہ، چھین لے اللہ، بنورہم، روشنی ان کی، وترکہم، اور چھوڑ دے ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، نہیں وہ دیکھ پاتے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جیسے ہی وہ اندر آیا، اس نے لائٹ جلائی، لائٹ جلا کر اسے ہر چیز نظر آنے لگی، لیکن اگر اللہ اس وقت اس کا نور ہی لے جائے، یعنی آنکھوں کا نور ہی لے جائے، تو وہ شخص کیسے دیکھ پائے گا؟ اس کے لیے وہ لائٹ ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منافق کی مثال ہے، اس کے سامنے قرآن پاک ہے، اس کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے سامنے نور کے سارے چراغ جلے ہوئے ہیں، لیکن کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے، ماحول اس کا روشن ہے، نور سے سب کچھ وہ دیکھ پاتا ہے، لیکن اس کی آنکھوں کی روشنی نہیں۔ اب اسلام میں دو اصطلاح استعمال ہوئی ہیں قرآن پاک میں، ایک ہے نظر، ایک ہے بصر۔ نظر وہ جو ظاہری نظر ہے جس سے ہم ایک دوسرے کو دیکھ پاتے ہیں، بصر وہ ہے جس سے میں اگر اپنے بچے کو دیکھتی ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس وقت خوش ہے، یہ اس وقت پریشان ہے، یہ اس وقت کسی تکلیف میں ہے، یہ اس وقت کسی ایکسائٹمنٹ میں ہے، یہ اس وقت کسی خوشی سے مطلب اپنے آپ کو کوئی خوشخبری مجھے سنانا چاہتا ہے، یا یہ کوئی بری خبر مجھے سنانا چاہتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اندر کی ایک نظر ہے جس سے ہم سمجھ پاتے ہیں، اور اسے اللہ تعالیٰ نے بصر کہا ہے، یعنی بصیرت کہا ہے، سمجھ بوجھ رکھنے والی نظر، یعنی وہ جو نظر ہے وہ ہم دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر اس کے جو وہ ہیں
मतलब चेहरे के तासुरात उससे समझ पाते हैं और हमें पता लगता है। अब बाज़ औक़ात ये होता है उस बसर से हम समझ पाते हैं, अल्लाह को समझ पाते हैं, उस बसर से हम समझ पाते हैं कि किस तरह पौधे निकलते हैं, किस तरह सुबह होती है, रात होती है, दिन निकलता है, रात आती है, किस तरह आहिस्ता आहिस्ता दिन निकल रहा है, किस तरह आहिस्ता आहिस्ता रात आ रही है, तो हम अल्लाह की ज़ात को समझ पाते हैं। तो ये है हमारी बसीरत। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये बिल्कुल ऐसे ही है मुनाफिक की मिसाल कि उसके सामने माहौल रोशन है, कुरान पाक भी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं, सब कुछ है, लेकिन आंखों की बसीरत ही नहीं है, तो वो किसको समझ पाएगा। यानी कमरे में दाखिल हुआ, रोशनी की, आगे देखा कि उसकी हर चीज़ जो है वो मतलब ओपन है, हर चीज़ में वो कहीं ठोकर नहीं खा सकता, सब कुछ उसके सामने है। लेकिन अगर नज़र ही चली जाए तो वो क्या करेगा, यानी आंखें अंधी हो जाएं तो वो क्या करेगा। तो बिल्कुल यही मिसाल मुनाफिक की है। अल्लाह फरमाता है सुम्मुन बुकमुन उम्युन, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, फ़ाहुम पस वो ला यरजिऊन, नहीं लौटेंगे। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि वो बहरे गूंगे अंधे हैं, बस वो नहीं लौटेंगे। यानी कोई भी मीडिया इनका काम नहीं करता। और इन मीडिया के ना होने की वजह से, यानी ना वो देख कर इबरत पकड़ते हैं, ना वो सुनकर इबरत पकड़ते हैं, और ना वो बोल कर किसी से समझने की कोशिश करते हैं कि हम जो है वो इस्लाम को कबूल करना चाहते हैं। तो असल बात क्या है, वो असल बात हमें पता चले। औ कसय्यबिन, ये दूसरी मिसाल है। औ कसय्यबिन, या जैसे कि तेज़ बारिश हो, मिनस समाई, आसमान से, फीही, इसमें ज़ुलुमातुन, अंधेरे हों, वरादुन, और गर्ज हो, व बरकुन, और बिजली हो। यज आलूना, वो डाल लेते हैं, आस्वाबियाहुम, अपनी उंगलियां, फी आज़ानिहिम, अपने कानों में, मिनस सवाई, के कड़क से, हज़र अल मौत, मौत के डर से। वल्लाहु, और अल्लाह, मुहीतुम, घेरे हुए है, बिल काफिरीन, काफिरों। अब क्या है, दूसरी मिसाल अल्लाह ताला फरमाता है वो ये है कि जैसे आसमान से बारिश हो रही है। अब बारिश को अल्लाह की रहमत कहते हैं। अब अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही है, यानी कुरान पाक नाजिल हो रहा है, उसमें कहीं डांट डपट भी है, कहीं अजाब की वईद भी है, कहीं प्यार भी है, कहीं रहमत भी है। यानी अल्लाह ताला ने सारे अपने जो वो हैं खोल कर बयान कर दिए कि किसके साथ मेरा क्या क्या मामला मैं करने वाला हूँ। यानी रहमत अल्लाह की तरफ से आ रही है, बारिश है तो उसमें गरज भी है, चमक भी है, कड़क भी है, बिजली भी है, तो वो सारा कुछ है। अब ये क्या करते हैं, अपने कानों में उंगलियां ठोस लेते हैं, कड़क के डर से, मौत के डर से। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि बिल्कुल ऐसे ही कुरान पाक नाजिल हो रहा है, कुरान पाक नाजिल हुआ, कुरान पाक में अजाब की वईद भी है, आपको दुनिया से भी डराया गया है, आपको आखिरत से भी डराया गया है। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि मैं अजाब दूंगा, बुरा अजाब, अगर तुम अल्लाह की तरफ नहीं पलटोगे। और अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि अगर तुम अल्लाह का कहना मानोगे तो तुम जैसा अल्लाह से ज़्यादा तुमसे प्यार करने वाला कोई नहीं। यानी अल्लाह ताला ने खुद ही फरमा दिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करूँगा। यानी वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह ताला मोहसिनीन से मोहब्बत करता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने खोल खोल कर बयान कर दी। तो जिस तरह बारिश रहम की है, रहमत है बारिश, इसी तरह रहमत के साथ साथ कड़क, चमक, बिजली, सब कुछ। जिस तरह माँ बाप हैं, बच्चे को प्यार भी करते हैं और डांटते भी हैं। डांटना किस लिए होता है कि बच्चा सही हो जाए। यानी कोई भी माँ बाप बच्चे को डांटते हैं तो उनके सही होने की वजह से डांटते हैं, यानी वो सही हो जाए ताकि कल को उनको दुनिया के थपेड़ों का मुकाबला ना करना पड़े। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला हमें अगर आज समझा रहा है, अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी में हमें कुरान पाक जैसा निसाब दे दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें दे दी और हमें कहा कि हम इन पर अमल करें और हम इनको समझें, पढ़ें और इस पर अमल करें। तो इसका मतलब है कि हमें अल्लाह ताला ने रहमत के साथ साथ जो अजाब की वईद दी है, जो हमें कोई अल्लाह ताला ने समझाने के लिए हमें आयत भेजी हैं, तो हमें उन आयत को भी उसी तरह पढ़ना है और कान बंद करके साइड पर नहीं हो जाना। अब ये लोग क्या करते हैं, अपने कानों में उंगलियां ठोस लेते हैं ताकि हदायत की बात ही हमारे कान में ना आए। और हदायत की बात अक्सर आपने देखा होगा कि आप किसी को अगर नेकी की बात की तरफ बुलाते हैं तो बच्चे ही आपको उठ कर कहते हैं कि बस बस लेक्चर ना दें। तो जब इस तरह की बात सुनने में आती है तो फिर जाहिर है कि ये बातें किस तरह हम पहुंचाएंगे आगे। यानी अगर हम नहीं समझेंगे
تو ہم اپنی اولاد کو کیا سمجھائیں گے؟ اور اگر ہماری اولاد نہیں سمجھے گی تو وہ اپنی اولاد کو کیا سمجھائے گی؟ پہلے مائیں ہوتی تھیں تو جس وقت وہ سونے لگتے تھے بچے تو وہ ان کو پوری ایمان مفصل، ایمان مجمل اور جتنی بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں سب یاد کروائی ہوتی تھیں، سفر کی دعا ہے، باتھ روم جانے کی دعا ہے، فلاں ہے، وہ سب یاد کروائی ہوتی تھی. لیکن آج بچوں کو کچھ یاد نہیں ہوتا. تو بالکل اسی طرح جب انہیں خود یاد نہیں ہے تو وہ اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ تو کیا دین کی تبلیغ رک نہیں جائے گی؟ کیا ہم دین کو اس طرح پھیلا رہے ہیں جس طرح کہ ہمارا فرض بنتا ہے؟ تو اگر ہم اس طرح نہیں پھیلا رہے، کہیں نہ کہیں کمی کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کمی پر قابو پانا ہے. آج ہماری زندگی ہے، کل جب ختم ہو جائے گی اس کے بعد ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. شکاد البرق یختفو، قریب ہے کہ بجلی یختفو اچک لے. اب سارا ہوں ان کی بینائی، یعنی ایک چیز ہوتی ہے چھیننا، جو آتا ہے کوئی آپ کے ہاتھ سے چھینتا ہے تو آپ وہ ہوتا ہے چھیننا. یختفو کا مطلب خطف کا ہوتا ہے اچکنا. جیسے کہ آپ بیٹھے کچھ لکھ رہے ہیں، پیچھے سے کوئی آتا ہے ایک دم پین کھینچ لیتا ہے، آپ کا ہاتھ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے، تو مطلب آپ کے پین آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، تو وہ ہے اچکنا، جس کا آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ کوئی آپ سے کوئی چیز چھیننے والا ہے. تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ بجلی، یہ جو بجلی چمک رہی ہے یا یہ جو آیات ہم نازل کر رہے ہیں، قریب ہے کہ وہ اچک لے ہماری بینائی، یعنی ان کی بینائی اچک لے جو منافق ہیں، جو غلط ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی بینائی اچک لے. کلما، جب کبھی ازواء، روشنی ہوتی ہے، لہم ان پر، مشو چلتے ہیں، فیہی اس میں، وَإِذَا، اور جب ازلما اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، کاموں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ دین کے راستے پر وہ اتنا چلتے ہیں جتنا ان کا مطلب ان کے اپنے لیے وہ ٹھیک ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی کسی کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی. بعض اوقات فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ یا سوشل میڈیا پہ جس طرح سے غلط احادیث کو اور اس کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے، لوگ خواہی مطلب اٹھ کے انہوں نے چینلز بنا لیے ہیں اور سب کچھ کر لیا ہے، مطلب اپنے اس پہ آ کے وہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ہم سوچتے رہ جاتے ہیں. ایسی احادیث کا حوالہ دیا جا رہا ہوتا ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، یا پھر کہیں سے ایک لفظ لیا ہوتا ہے، کہیں سے دوسرا، کہیں سے تیسرا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ جب ان پر روشنی چھاتی ہے تو وہ چلتے ہیں اس میں. کیا ہے، کوئی ایک بات پڑھ لی، اس کو مطلب کوٹ کر دیا ایک جگہ، دوسری جگہ، تیسری جگہ، اور لوگوں پر یہ رعب جما دیا کہ ہم بہت دیندار ہیں، ہمیں بہت پتہ ہے دین کے مسئلے میں. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت دھڑلے کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ غلط بات کر رہے ہوتے ہیں جس کا انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی بینائی. جب کبھی ان پہ روشنی آتی ہے، تھوڑی سی دین کی روشنی آتی ہے، یہ اس میں چلتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، یعنی بالکل ارد گرد ماحول ہی ختم ہو گیا، بات ہی دین کی ختم ہو گئی، تو ارد گرد اندھیرا چھا گیا تو یہ وہی اسی اندھیرے میں پڑے رہتے ہیں. یعنی جو کہ ان کا منافقت کا اندھیرا ہے، جو ان کا یعنی وہ اندھیرا ہے جس پر کہ ان کو کوئی مطلب دین کی روشنی، دین کا نور ان پر نہیں آ رہا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَذَهَبَ، البتہ چھین لیتا یا لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بصارت. ان اللہ، بے شک اللہ، اللہ کلی، اوپر ہر شیء چیز کے، قدیر قدرت رکھتا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر چاہے اللہ، البتہ لے جائے، بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بصارت. ان اللہ، بے شک اللہ، اللہ کل شیء قدیر، اوپر ہر چیز کے قدرت رکھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ چاہتا تو ان کی بصارت لے جائے، وہ چاہے تو ان کی سماعت لے جائے. یعنی ان کی سماعت اور ان کی بصارت ہی جب ان کے پاس نہیں رہی تو دین کو کیا خاک وہ سمجھیں گے اور سنیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ ہے آج کا ہمارا رکوع، دوسرا رکوع سورۃ بقرہ کا. انشاءاللہ العزیز ہم کل تیسرا رکوع شروع کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.